اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اس لفظ کو دیکھیے، اس کو بہت سارے احباب جو ہے وہ درست طور پر نہیں پڑھ پاتے، ہنی ام مری پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لفظ دیکھیے، یہ بھی مشکل ترین الفاظ میں سے ہے، اور اسی طرح کے 4-5 الفاظ اور ہیں جو ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ پہلے ہم اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ہجے کرتے ہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہنیئًا مَرِيئًا۔ اور اس کا ہجے بھی مشکل ہے، بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کا درست طور پر ہجے بھی نہیں کر پاتے، تو ہم اس کا ہجے بھی کر لیتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون یا زیر نی، ہنی، حمزہ میم، دو زبر ام، ہنی ام۔ یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، نون تنوین ہے، اس کو آپ نے میم میں مرج کرنا ہے، نون تنوین کو۔ ہنی ام، میم زبر ما، را یا زیر ری، مری، حمزہ دو زبر ان، یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں تو ہجے ایسے ہی کریں گے، حمزہ دو زبر ان، مری ان۔ اب جب اس پر وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے جی؟ ہنی ام مری آ، اور یہاں پر مد کریں گے، مد متصل، 4 الف کی مقدار آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم پر شد ہے، غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر آپ نے حمزہ کے اوپر دو زبر پڑھنی ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اسی طرح یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں تا حمزہ پیش تو، اگلی جو تا ہے اس کو آپ نے سین کے ساتھ ملانا ہے، تا سین پیش تس، وَلَا تُؤْتُس، یہ واو اور الف اور پھر الف لام یہ نہیں پڑھے جائیں گے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ۔ لفظ کو دیکھ لیں جی، یہ بھی مشکل ترین الفاظ میں سے ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، ہجے کیسے کریں گے؟ واو زبر وا، کاف زبر کا، وا کا، حمزہ یا زبر ایج، وا کا ایج۔ اب آگے یا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، یا میم زیر یم، وا کا ایم۔ آگے میم کو پھر نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد کے ساتھ، یہ نون ساکن بھی نہیں پڑھا جائے گا، میم نون زیر من، وَكَأَيٍّ مِّن، نون زبر نا، با یا زیر بیج، یا دو زیر ین، نبیین، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ۔ تو یہاں پر نون پر شد ہے، غنہ کریں گے، میم پر شد ہے، غنہ کریں گے۔ یہ نون ساکن کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے جو 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اس حرف میں ملا دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی نون کا میم میں ادغام ہو چکا ہے، اور اس نون ساکن کا آگے نون میں ادغام ہو چکا ہے، تو غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے ان کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن
نبی قاتل، اس لفظ کو بھی ربیون پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر با بھی مشدد ہے، یا بھی مشدد ہے، تو اس کو ربیون پڑھیں گے، ربیون نہیں بلکہ ربیون، را با زیر، رب با یا زیر، بیج ربی یا واو پیش یو، ربیو نون زبرنا، ربیون کثیر۔ اگلا لفظ دیکھ لیں، یہ لفظ یہاں پر یہ تا ساکن ہے، اس کے بعد تو ہے، تو میم پر شد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے غنہ کرتے ہوئے، میم کے بعد آگے تو کی آواز آئے گی، یہ تا جو ہے اس کا آپ نے تلفظ نہیں کرنا، تو کو پڑھنا ہے اور تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد الف مد کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اذ ہمت طائفتان منکم، اذ ہمت طائفتان منکم۔ اگلا لفظ دیکھ لیں، قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 167۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بہت سارے دوست جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے قتالا لاتبعناکم، قتالا لاتبعناکم، یہاں پر یہ لام کے ساتھ جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر لام مشدد کے ساتھ جو الف ہے اور آگے جو حمزہ وصلی ہے ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ ہجے کیسے کریں گے؟ قاف زیر قی تا، الف زبر تا، قیتا، لام لام دو زبر لل، قتالل، اس لام کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور لام مشدد کو تا کے ساتھ، لام تا زبر لت، قتاللت، تا زبر تا، قتاللت بعناکم، اس طرح ہجے کریں گے اس کا، قتالا لاتبعناکم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ اگلا لفظ دیکھ لیں، اس لفظ کو دیکھیے، اس کو بہت سارے احباب افا اماتا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر الف کے اوپر یہ جو سرکل ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، اس الف کو نہیں پڑھنا، فا کو آپ نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کو پڑھیں گے افا اماتا، فا کے بعد الف کو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کے بعد اس نون ساکن کو بھی نہیں پڑھنا، حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، آفا ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، آفا ام ماتا، یہاں پر فا پر زبر پڑھنی ہے، فا کو آگے نہیں ملانا، حمزہ کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، اور نون کا ساکن کا آپ نے تلفظ نہیں کرنا، تو یہ پڑھا جائے گا آفا ام ماتا۔ اگلا لفظ دیکھ لیں جی، قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 111۔ یہ لفظ دیکھیے، اس کو بھی پڑھتے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لن یضروکم الا اذا، لن یہاں پر لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، لن وہی قاعدہ ادغام میں یرملون والا، نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، لن یضر، یا کو جماؤں کے ساتھ اور رو کو بھی جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، لن یضروکم الا اذا، تو یہاں پر حمزہ زبر آ، زال دو زبر زن، اذن، اس یا کا ہجے نہیں کرنا، اور جب وقف کریں گے تو اذن سے بن جائے گا یہ اذا، یعنی دو زبر کی جو تنوین ہے اس کو الف سے بدل دیں گے، لن یضروکم الا اذا، الا اذا۔ تو یہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کے مشکل الفاظ تھے جو ہم نے آج کے اس لیکچر میں سیکھے۔
تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم پارہ نمبر 5 کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔